ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو پریاں، ایک کا نام ایمان اور دوسری کا نیلم تھا۔ ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلی۔ وہ اڑتے جا رہی تھی کہ اچانک ایمان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر کی طرف پڑی اور اس نے کہا، نیلم نیلم وہ دیکھو، وہ پتھر کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ نیلم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ ایمان نے پوچھا، کیوں نہیں جا سکتے؟ نیلم نے کہا، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایمان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایمان نے کہا، ارے وہ دیکھو نیلم، کتنے پیارے پھول ہیں، وہاں چلیں۔ نیلم نے کہا، ہاں یہاں چلو۔ نیلم پھول دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سونگھ رہی ہوتی ہے اور ایمان اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جلدی سے اس کے چمکتے پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس پتھر کو ہاتھ لگاتی تو پتھر سے روشنی نکلتی اور ایمان غائب ہو جاتی۔ روشنی کی وجہ سے نیلم کی نظر پڑ جاتی، لیکن تب تک ایمان غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اوہ، یہ کیا کر دیا تم نے ایمان، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں مما پاپا کو کیا بتاؤں گی کہ ایمان کہاں گئی؟ یہ کہہ کر نیلم واپس گھر چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہو گئی تو ایمان حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بہت عجیب جگہ پر تھی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ ایمان ادھر ادھر بھاگنے لگی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا اور وہ پریشان ہو کر رونے لگ گئی کہ اچانک وہاں ایک اور پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، ہم یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس پری نے کہا، میرا نام چمن پری ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ایمان نے پوچھا، کیا مطلب؟ چمن مسکرا کر کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں بتایا؟ ایمان نے جواب دیا، نہیں۔ تب چمن کہنے لگی، یہاں پر ایک چڑیل نے جادو کیا ہے اور اس جادو کو کوئی بھی آج تک نہیں توڑ سکا۔ ایمان نے کہا، کیا مطلب آپ کی بات کا؟ دوسری طرف نیلم گھر گئی تو نیلم کی ماں نے پوچھا، نیلم آ گئی تم؟ ایمان کدھر ہے؟ نیلم نے جواب دیا، امی جان، ایمان اپنی دوست کے ساتھ آج رات رہے گی، کیونکہ اس کی دوست کی آج سالگرہ ہے۔ وہ ہمیں راستے میں ملی تھی اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نیلم کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ چمن پری ایمان کو بتانے لگی کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا ملکہ کی باتیں سن لی، اور ملکہ اور ان کی بہن اسی چمکتے پتھر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ پتھر بہت ہی خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوری دنیا میں راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے کو پتا نہیں چلنی چاہیے۔ ملکہ کی بہن نے کہا، جی ملکہ، میں اس بات کو دھیان میں رکھوں گی۔ پھر فتنہ نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا، تو اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر جب ہم جیت گئے ان چڑیلوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن فتنے کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چرا لی اور اس چمکتے پتھر پر جادو کر دیا، اور تب سے آج تک یہاں کوئی باہر نہ جا سکا۔ دوسری طرف نیلم کی ماں نے نیلم سے پوچھا، نیلم اب تو ایمان کو آ جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو چکی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے، کیا اس نے تمہیں بتایا کہ وہ کب واپس آئے گی؟ یہ تمہیں کچھ پتا ہے؟ وہ ایمان یہاں، ایمان وہاں، اپنی دوست کے ساتھ نیلم بات کاٹتے ہوئے۔ اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھے، تمہارے لہجے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ امی، دراصل ایمان اور میں، نیلم نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ نیلم کی ماں نے کہا، اے میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ نیلم نے کہا، ماما آپ ابھی نہ جائیں اور پپا کو بھی نہ بتائیں، میں جاتی ہوں۔ دوسری طرف ایمان کے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتی ہے، چمن پری، ہم دونوں اگر اس جادو کو توڑ نہیں سکتے تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر میں نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چمن نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد چمن نے کہا، کیا ہوا ایمان، تم ٹھیک ہو؟ ایمان نے جواب دیا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔
ہمت مت ہارو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم جاتی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے، پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے فتنے کا بھی خاتر ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔